جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ قوت مرحومی کی کمزوری، جس سے نامردگی کا نام بھی دیا جاتا ہے، ضعف بہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کل کے دور میں ایک بہت ہی عام پھیلنے والی بیماری ہو گئی ہے، جو کہ ہر دوسرے تیسرے مرد کے اندر یہ مسائل آ رہے ہیں۔ تو ہمارے کلینک پہ بھی زیادہ تر جو پیشنٹ ہے وہ اسی طرح کے آ رہے ہیں اور اسی مرض کے ہی متعلق آتے ہیں، اور جو ہمارے پاس سوال کیے جاتے ہیں یا ہمیں ویڈیوز کا کہا جاتا ہے وہ تقریباً اسی بیماری کے متعلق ہی ہوتا ہے۔ اب یہ نامردگی ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات میں ہم کیا بیان کریں گے۔ تو اس میں قوت بہ کا احساس بھی جو ہوتا ہے وہ انسانی جو عقل کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی کہ قوت بہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف سیکچولی ہم اس چیز کو وہ کرتے ہیں۔ قوت محرومی جو ہوتی ہے یا ضعف بہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ قوت بہ کی کمزوری کا جو احساس ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے دل کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے کڈنیز کے ساتھ، گردوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے جگر کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، اور ہمارے اسٹامک معدے کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دماغی طور پر کمزور ہیں، آپ کا احساس کمتری کا شکار ہیں، تو اس انسان کے اندر بھی جو ہے وہ نامردگی کا یا قوت بہ میں کمی کا یا ضعف بہ کا معاملہ لازمی طور پر ہوتا ہے۔ تو جس کے معلوم کرنے اور بیان کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہ اس چیز کا احساس دلاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن میں دماغی کمزوری یا احساس کمتری کا معاملہ ہوتا ہے، ان میں بھی ضعف بہ کا عمل لازمی طور پر آتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے جگر کے اندر گرمی پیدا ہونا یا جگر میں کمزوری یا جگر کی کوئی اور بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ضعف بہ کا جو معاملہ ہے وہ لازمی طور پر آتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن پہ معدے کا ایشو ہے، غذا صحیح طور پہ وہ ہضم نہیں کر پاتا، یا معدے کا ایشو کافی عرصہ سے رہتا ہے، یا ان کے معدے کے اندر گرمی یا پیدا ہو چکی ہے، یا بلغمی پیدا ہو چکی ہے، بلغمی مزاج میں چلا گیا ہے وہ، اور کیرا گر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا قبض کا معاملہ اس کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ بھی ضعف بہ کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ معدہ جب خوراک کو صحیح ہضم نہیں کر پائے گا اور آگے جو ہمارے جسم کی انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ اسے پورا نہیں کر پائے گا، تو اس کے ساتھ بھی جو ضعف بہ کا عمل لازمی طور پر وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ کڈنیز کے پیشنٹ ہیں یا جن کی کڈنیز کمزور ہیں یا کڈنیز فیلرز ہیں یا کڈنیز کے اوپر ورم آ چکی ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ لازمی طور پر ضعف بہ کا آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں جسمانی کمزوری کی، تو اس میں بھی یہ معاملہ لازمی طور پر آ جاتا ہے۔ معدہ مثلاً آپ کا ہیٹ ہو چکا ہے، ایسے مریض جو کہ گرم مزاج لوگ ہیں، جب وہ گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، کہ اگر وہ ضعف بہ یعنی کہ اپنی نامردگی کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ گرم چیزوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک کنسیپٹ ہے اور ایک ہمارا ذہن ہے کہ جو ہے گرم چیزیں کھائی جائیں تو وہ جو ہے نا ہمارے معاملات جو نامردگی کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا اندازہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ جو گرم مزاج شخصیت ہوگی، جو گرم مزاج لوگ ہوں گے، اگر آپ انہیں گرم چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے، گرم چیزیں انہیں استعمال کروائیں گے، تو ان میں ضعف بہ کا معاملہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور اس لیے ہمیشہ جو ادویات کو دیکھا جاتا ہے یا سلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ مریض کی شخصیت کو دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ اس شخصیت کی اس کی طبیعت کیسی ہے، گرم مزاج میں آ رہا ہے یا ٹھنڈے مزاج میں آ رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ گرم مزاج کو نہیں دیکھیں گے، اس کے مطابق اس کی دوائی کو سلیکٹ کر لیں گے، تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ہاں، اگر وہ ٹھنڈے مزاج کا ہے، اسے ٹھنڈی دوائی دے دیں گے تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ وہ ضعف دماغ کی وجہ سے یا قلب کی کمزوری کی وجہ سے
یا جو ہے جگر کی کمزوری کی وجہ سے، یا جگر کے کسی اور معاملے کی وجہ سے، یا کڈنیز کی وجہ سے ہے، یا معدے کی وجہ سے ہے، تو یہ تمام وہ امراض ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ذوف باء کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر ان کا معاملات، ان میں سے ہم اصل جڑ کی طرف نہیں پہنچیں گے، سبب کی طرف نہیں پہنچیں گے کہ آیا کہ سب سے پہلے وجوہات کیا بن رہی ہیں، تو ہم جو بھی میڈیسن استعمال کریں گے، جو بھی تدویات اچھی سے اچھی استعمال کریں گے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سبب کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ سبب کیا بن رہا ہے اور کس وجہ سے یہ معاملہ آ رہا ہے، کہ پہلے جو میں ٹھیک تھا اس کے بعد میں نے کون سی ایسی غذائیں استعمال کی ہیں، یا میری باڈی کے اندر کون سے ایسی نشانیاں آ رہی ہیں یا ایسے سائنز اور سمٹم آ رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے۔ جب وہ سمٹم اور سائن شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نامردگی کا یا ذوف باء کا معاملہ شروع ہو گیا، تو وہ چیز کو دیکھنے کے بعد ہی آپ جو ہے اصل ادویات کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر اندھیرے میں تیر چلاتے رہیں گے کہ وہ بجائے فائدے دینے کے نقصان کی طرف ہی جائے گا۔ تو اس میں وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ عضو تناسل یا جو ہمارے خصیتین ہوتے ہیں، کسی پیدائشی نقص کی وجہ سے بھی جو ہے ذوف باء کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو جو اصل العلاج ہیں، لیکن عموماً مباشرت کی کثرت اور جلک یا احتلام کی عادت سے، یا کئی عرصہ تک جریان منی ہے یا کثرت احتلام کی شکایت رہنے سے، اور دوسرا علاج کی لاپرواہی کی ہے، علاج کی طرف نہیں کیا، تو یہ شکایات ذوف باء کے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ وہی بات ہم کر چکے ہیں، اعضائے رئیسہ ہو گیا، دل و دماغ، جگر ہو گیا، اس کے ذوف ہونے کی وجہ سے، معدہ اور گردوں کے ضعیف ہونے کی وجہ سے بھی یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اکثر جو لوگ جسمانی کمزوری کی طرف جاتے ہیں، ان کی جو خوراک اچھی نہیں ہے، یا افیون، بھنگ وغیرہ یا شراب پینے والے لوگ ہیں، اور زیادہ تر جو ہے تمباکو نوشی یا کثرت کھانا ہو گیا، یا موٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، یا سگریٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں بھی ذوف باء کا معاملہ لازمی طور پر ہوتا ہے۔ موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ ہمارے صرف قوت باء یا ذوف باء کی طرف حملہ آور نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے دوسرے افعال کو بھی یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے موٹاپا جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے۔ سمارٹ جسم اور سمارٹ رہیں گے، واک کریں گے، فزیکل ایکٹیویٹی میں رہیں گے، تو اس کی وجہ سے جسم کے باقی جو ہمارے اعضاء ہیں وہ بھی جو ہے فٹ رہتے ہیں، بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ اب علامات میں ہم کیا بات کریں گے؟ علامات میں کیا ہوگا؟ عضو تناسل کی جو مسکی ہوگی، یعنی کہ اس کی سیدھے ہونے کی یا مباشرت کرنے کی جو صلاحیت ہوگی وہ بیکار ہوگی، صحیح طرح سے نہیں ہوگی۔ قوت مجامعت جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پر، مکمل طور پر نہیں کر پائے گا، ناقص ہوگی، اور کبھی خصیب یا ناقوس ہو جاتا ہے، خصیب کی طرف پین وغیرہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی طبیعت ایسی منتشر ہو جاتی ہے کہ انتشار بالکل نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب ذہنی کمزوری ہوگی آپ کی اور ذوف قلب کی بات کریں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ آپ کی جو فکسیشن ہے، رغبت ہے جماع کی طرف، تو وہ کیا کرے گی؟ آپ کی جو سوچ ہے اس کو ڈائیورٹ کر دے گی، وہ مختلف سائڈ پہ آ جائے گی، اور اندر ذہن میں اور دل کی طرف ایک خوف سا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آیا یار یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یا میں جاؤں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا، یا مجھ سے جو ہے نا مباشرت صحیح نہیں ہوگی، مجاہدت میں نہیں کر پاؤں گا۔ جب یہ ذہن میں وسوسے اور خیالات ڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ جب آپ وہ انتشار کا جو عمل ہوتا ہے جب وہ شروع ہوتا ہے، تو پہلے کئی مریضوں کے اندر انتشار صحیح آتا ہے، لیکن وہ جب اپنے پارٹنر کے پاس جاتے ہیں تو ان کا انتشار جو ہے بالکل زیرو پہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ذہنی خوف ہوتا ہے، اور ذوف قلب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ خوف جو ہے وہ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جمع کرنے کا عمل ہوتا ہے اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا، اور وہ خوف اس کے دل و دماغ میں رہ جاتا ہے، اور وہ ہر دفعہ جب بھی وہ نزدیک جائے گا تو وہ خوف اس پر فوری طور پر طاری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا یہ عمل صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا۔
ذوف دماغ وہ ہم کر چکے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جن میں نزلہ زکام کا عمل رہتا ہے اور وہ بہت عرصے تک چلا جاتا ہے، وہ اس کا علاج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے اندر بلغم پیدا ہو جاتی ہے، کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جو نیچے کی طرف جا کے گرتا ہے، تو اس سے بھی جو یہ معاملات ہو جاتے ہیں، یا ایسے لوگ جن میں خون کی کمی ہے، بلڈ سرکولیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ذوف باء کا عمل لازمی طور پر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسے سائنز اور سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ مریض جب تک ان کو نہیں پہچانے گا، ان کا علاج نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ معاملے ٹھیک۔ بیسیکلی کچھ لوگوں میں ذوف باء ہوتی نہیں ہے۔ اب اس میں ہم مینٹل لیول کی طرف چلے جائیں، اگر دل و دماغ میں خوف پیدا ہو گیا ہے اور اس کا جو ایک فوکس ہے وہ اس کام کی طرف نہیں ہے بلکہ خوف کی طرف چلا گیا ہے، اور اس نے اس کی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیا، تو ساتھ دے رہا وہ جو ہے انتشار اس کا ہوگا، ہونے کے بعد فوری طور پر جیسے دماغ میں خوف آئے گا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ سیکچولی جو سیکس ہوتا ہے یا جو انتشار کا جو عمل ہوتا ہے، تو یہ اس کا ڈائریکٹلی جو عمل دخل ہوتا ہے، جس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ ہے ہمارے دماغ کے ساتھ۔ اگر دماغ اس کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ تو انتشار کی طرف جا پائے گا، اور بلکہ جو ہے وہ فوری طور پر زیرو پہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ مینٹل لیول کو اپ کریں، چاہے وہ ڈاکٹرز حضرات ہیں، حکیم حضرات ہیں، جو بھی ہیں۔ تو جب تک ان معاملات کو، دماغ کو اور جگر کو یا اپنے دل کو یا اپنے کڈنیز گردوں کو یا اپنے معدے کو، یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے ذوف باء کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جب تک یہ معاملات کو آپ حل نہیں کریں گے، جتنی مرضی آپ میڈیسن استعمال کر لیں، جتنے مرضی اچھے طلا وغیرہ تیل استعمال کر لیں، وہ آپ کے لیے بے سود ہے۔ تو سب سے پہلے اصل معاملے کی طرف جائیں، اصل معاملہ آ کیا رہا ہے، کن وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے پھر آپ اس کا علاج کریں۔ اس کے لیے میں بہت ہی انتہائی آسان نسخہ دے رہا ہوں۔ اگر دماغ کا معاملہ ہے تو وہ ہماری ویڈیوز ہیں کہ آپ نے اگر دماغی کمزوری ہے تو اس کے لیے کیا چیز استعمال کرنی ہے۔ اسی طرح ہم ہارٹ کے متعلق ذوف قلب کے بارے میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں، ہماری ویڈیوز موجود ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو معاملات آتے ہیں اس کے متعلق ہم نے تمام ویڈیوز اپنی بیان کر چکے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں اور زیادہ مباشرت کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے انتہائی آسان اور آزمودہ نسخہ آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔ بالکل آسان نسخہ ہے، جلد تیار ہونے والا ہے، بہت ہی کم خرچ نسخہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چنے لے لینے ہیں، کالے چنے استعمال کیجیے گا بغیر بھنے ہوئے۔ تو وہ چنے آپ نے کیا کرنا ہے، پاؤ بھر آپ نے دودھ لینا ہے، اس کو آپ نے شام کو جو ہے نا دودھ بوائل کر لیں۔ بوائل کرنے کے بعد چنے آپ نے صاف کر کے دھو کے اس دودھ کے اندر ڈال دیں گے۔ رات بھر اس کو ڈھانپ کر آپ نے رکھ دینا ہے۔ اگر جیسے موسم چل رہا ہے آگے اس کا سردیوں کا آ رہا ہے، ونٹر سیزن ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، باہر والے اوپن ایریے میں رکھ لیں، لیکن اوپر کوئی جالی لگانے کی اندر چیز نہ جائے، کوئی حشرات وغیرہ نہ جائے، اور اس کو نمی میں پڑا رہنے دیں۔ اور صبح آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو چنے ہوں گے اس کو صبح آپ نے اٹھا کے نکالنے ہیں، نکالنے کے بعد اس کو آپ نے پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد اس کے اندر آپ نے مصری مکس کر لینی ہے حسب ذائقہ۔ اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو پھر وہ استعمال نہیں کرے گا، تو آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، شوگر استعمال کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے مکھن اس کے اندر ڈالنا ہے جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر مکھن ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے وہ جو ایک حلوہ ٹائپ بن جائے گا اس کو آپ نے نہار منہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور جو دودھ اس کا باقی بچ جائے گا وہ اینڈ پہ جا کے آپ نے اس کو دودھ کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو اللہ کے کرم سے چند ہی ایام، تقریباً زیادہ ٹائم نہیں ہے، 10-15 سے 20 دن کے اندر اگر ریگولر اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ قوت باء میں حیرت انگیز اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو کہ اچھا کھانا کھانے والے یا ممی ڈیڈی لوگ ہیں، وہ سال ظاہر اسے تھوڑا ذائقے میں فرق ہوتا ہے تو اس لیے وہ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ایک اعلیٰ نسخہ ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے اکثر لوگوں کو، ہم دواخانے پہ بھی یہی ہماری وہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک یا دو چیزیں بتاتے ہیں
یہ نسخہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی اس سے ہمارا کیا ہوگا، ہم نے تو پتہ نہیں ہزاروں کے اور لاکھوں کے نسخہ جات استعمال کر چکے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ غلط آئیڈیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو مفید چیزیں ہوتی ہیں، سنگل ریمیڈیز ہوتی ہیں، یہ بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی کو نقصان نہیں پہنچاتی، وہ فائدے کی طرف ہی لے کے جاتی ہیں۔ صرف ان کا طریقہ کار ہونا چاہیے استعمال کرنے کا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا فائدہ بھی دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ایڈ کر لینا ہے کہ دوپہر کے ٹائم آپ نے پیاز جو ہے سلاد میں لازمی طور پہ استعمال کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ نسخہ نہار منہ چلا گیا، دوپہر کو آپ نے پیاز جو ہے وہ اپنے سلاد کے طور پر اس کے اندر آپ نے کالی مرچ اور دار چینی کا سبوت بنا لینا ہے، تھوڑا سا وہ چھڑک لینا ہے۔ اگر آپ بی پی پیشنٹ نہیں ہیں تو ہلکا پھلکا نمک آپ لگا سکتے ہیں، لیمو لگا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوپہر کو آپ نے یہ لازمی طور کے ساتھ ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پوشیدہ جگہ پہ جو بال آ چکے ہیں، جو بال آتے ہیں، ان کی آپ نے تقریباً ڈیلی صفائی کرنی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کا نہار منہ ہو جائے گا، شام کو آپ نے چنے صاف کرنے ہیں، کالے چنے لے لینے ہیں، ان کو آپ نے پاؤ، 1.5 پاؤ یا 2 پاؤ جتنا آپ صبح پی سکیں، پاؤ سے 1.5 پاؤ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے اندر آپ نے چنے بھگو دینے ہیں، چنے کتنے بھگونے ہیں، مٹھی بھر آپ لے لیں، تو وہ آپ نے بھگو کے رکھ دینے ہیں، یا اتنے لینے ہیں کہ دودھ کے اندر بیٹھ جائیں، اچھی طرح ڈوب جائیں، اتنے کے لے لینے ہیں آپ۔ تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح نہار منہ ان چنوں کو نکال لینا ہے، ان کو اچھی طرح پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد اس کے اندر مصری مکس کرنی ہے، اور آپ نے مکھن مکس کر لینا ہے۔ مکھن آپ 1 سے 2 چمچ تک مکس کر سکتے ہیں۔ یہ مکس کرنے کے بعد آپ نے وہی جو آپ کے پاس حلوہ ٹائپ یا معجون ٹائپ جو چیز آپ کے پاس تیار ہو چکی ہے، اس کو آپ نے اسی طرح نہار منہ کھا لینا ہے۔ کھانے کے بعد جو دودھ جس میں آپ نے وہ بھگو کے رکھے تھے چنے، جتنا ایک دودھ 2 گھونٹ ہے، 3 گھونٹ ہے یا 4 گھونٹ ہے یا آدھا گلاس، آدھا کپ ہے، جتنا بھی بچ گیا، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اوپر سے پی لینا ہے۔ اور انشاءاللہ کتنا کرنا ہے، ہفتے سے 10 دن کے اندر آپ کو انشاءاللہ رزلٹ آنا ہے۔ اس کے یہ قوت دفاع کے لیے بھی اعلیٰ نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے جسم میں درد رہتا ہے اور جسمانی کمزوری ہے، خون کی کمی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ معاملات بھی ان کے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دوپہر کے ٹائم جو بھی کھانا آپ نے کھانا ہے، اس کے ساتھ آپ نے پیاز استعمال کرنے ہیں۔ پیاز پہ آپ نے دار چینی اور جو ہے وہ کالی جو مرچ ہوتی ہے، اس کا آپ نے سفوف بنا کے رکھ لینا ہے۔ اس کو آپ نے اوپر چھڑک کے وہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ لازمی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی جو آپ کے پوشیدہ جگہ کے جو بال ہوتے ہیں اس پہ اس کا استعمال کریں۔ تو یہ میں گارنٹیڈ کہتا ہوں، اللہ کے حکم سے گارنٹیڈ میں کہتا ہوں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 دن کے اندر آپ اسے اگر ریگولر استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور قوت دفاع میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ نسخہ استعمال کیجیے گا، آسان ہے، بالکل سستا نسخہ ہے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری جو آنے والی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ السلام علیکم۔